أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ یہ جتنے میرے غلام ہیں یہ میری نافرمانی سے بچ کر مکمل فرما برداری کی برکت سے میرے ولی بن کر آئیں واپس وطن. دنیا پردیس ہے اور آخرت مومن کا وطن ہے. اگر وہیں رہتے عالم ارواح میں تو ایک روح بھی ولی اللہ نہ بنتی، کیونکہ خالی روحانیت ہو اور جسم نہ ہو تو اعمال روحانی کے لیے اور فرما برداری کے لیے جسم کی ضرورت ہے. اگر جسم نہ ہو تو نماز پڑھ سکتی ہے روح خالی. اگر سر نہ ہو تو سجدہ ہو سکتا ہے. مولانا رومی کی ایک بات یاد آئی، فرمایا کہ اگر کوئی حاجی ایک ٹوپی ہدیہ دے دے تو کئی دفعے شکریہ ادا کرتا ہے، اور بھوک کی حالت میں روٹی کھلا دے تو کہتا ہے بھائی سخت بھوک تھی آپ نے روٹی کھلایا. لیکن حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ٹوپی دینے والوں کا شکریہ ادا کرنے والوں، ٹوپی جہاں رکھتے ہو سر، اگر خدا سر نہ دیتا تو ٹوپی کہاں رکھتے؟ تو جس نے سر عطا فرمایا اس کا بھی تو شکریہ ادا کرو کہ سرکشی نہ کرو. سر کا شکریہ کیا ہے؟ کہ سرکشی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. ایک معمولی افسر جو تمہیں تنخواہ دیتا ہے ہر وقت سر 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 یہ بات ہے، سر یہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے سر عطا فرمایا وہاں کیوں نہیں سر کہتے کہ سر یہ سر آپ کے لیے خاص وقف ہے؟ سب سے بڑا سر تو وہی ہے جس نے سر بخشا ہے. وہاں بھی کہو کہ سر یہ سر آپ کے لیے وقف ہے. سرکشی تو بڑی چیز ہے. ہم سرکشی کے وسوسوں سے بھی توبہ کریں گے، سرکشی کے خیالات سے بھی معافی مانگیں گے. اگرچہ ضابطے سے وسوسے پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن حق ضابطہ اور ہے اور حق رابطہ اور ہے. اللہ والے وسوسے گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں کہ کیوں ایسا خیال آیا، جس میں نفس نے آپ کی نافرمانی کا خیالی پلاؤ کا مزہ چکھا. یہ غیرت ابدیت کے خلاف ہے کہ جس بات سے آپ ناخوش ہوں ہم کیوں اس سے خوشی کا خیال لائیں. خیال بھی اگر آ جائے نافرمانی کا تو اللہ کے عشق کا حق یہی ہے اور اللہ کی محبت کا حق یہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس سے بھی توبہ کرو. دوسری بات فرمائی کہ اگر تم کو 2 روٹی بھوک میں کوئی کھلا دے تو تم اس کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہو. تو فرمایا کہ جس نے میدا بنایا ہے، میزبان کی روٹی جہاں رکھتے ہو اس کا نام میدا ہے، پیٹ ہے. پلیٹ میں سمیٹ، پیٹ میں پلیٹ کو سمیٹ اور فلیٹ میں لیٹ. لیکن اس کا بھی شکریہ ادا کرو کہ اللہ آپ نے میدا دیا، اگر میدا خراب ہو جائے تو کروڑوں خرچ کیا، امریکہ تک گئے لوگ اور میدا صحیح نہ ہوا، السر ہوا، پھر کینسر ہوا.
پھر نلکی ڈالی گئی اور 1 تولہ آش جو کا پانی کی اجازت ملی. سب پلاؤ بریانی قیمہ کا خواب ختم. مالداری رہی مگر پیٹ بریانی سے بھی رہی. مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مدد چاہیے. مال ہے، معدے میں السر و کینسر ہے، بریانی کے لیے پیسے موجود ہیں، کھا نہیں سکتا. تو جتنا شکریہ ادا کرتے ہو کھانا کھلانے والے کا، تو جس نے معدہ دیا، پیٹ دیا اور بھوک عطا فرمایا، اس کا بھی تو شکریہ ادا کرو. اگر بھوک نہ ہو تو کیا کرو گے؟ لاکھ کوئی کہے حضرت شامی کباب بریانی تیار ہے، معدے میں بھوک نہیں، معدہ خراب ہو رہا ہے، موشن پر موشن آ رہے ہیں. موشن پر موشن نہیں. اس اردو میں فرق ہے. موشن پر موشن یعنی دست پر دست لگے ہوئے ہیں. ورنہ آپ کہیں گے تو یہ موشن تو بہت اچھا ہے جس کے بعد پرموشن مل جائے. موشن پر موشن کا مطلب یہاں ہے کہ دست پر دست لگے ہوئے ہیں. بھوک ختم ہے، طے ہو رہی ہے، ملیریا چڑھا ہے، بخار، کھانا کھا سکتے ہو. اس لیے ایک بزرگ شاعر نے فرمایا کہ سارا عالم درد سے بھرا ہوا ہے، دنیا میں سکون نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہارے سینے میں دل رکھا ہے، تمہارے دل کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس اور دل کا چین میری یاد میں ہے. لیکن میری یاد کی 2 قسمیں ہیں. مجھ کو خوش رکھنا بھی یاد ہے اور میری ناراضگی سے بچنا بھی میری یاد ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیا سڑکوں پر ٹیڈیوں کو دیکھتے رہو، جہاں حرام نظر ہے وہاں بھی کرتے رہو، جھوٹ بولتے رہو. جتنا فرما برداری ہم پر فرض ہے اتنے ہی نافرمانی سے بچنا بھی فرض ہے. جتنا اللہ کو خوش رکھنا فرض ہے اتنے ہی ان کو ناخوش نہ رکھنا یہ بھی فرض ہے. یہ محبت کا حق ہے یا نہیں بتاؤ؟ تو جو لوگ اللہ کی ناخوشی میں مزہ تلاش کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی گدھا ہو سکتا ہے؟ جب قرآن پاک کی آیت کا یہ اعلان ہے کہ میری ہی یاد سے دل کو چین ملتا ہے، تو کیوں نہیں اللہ ہی کی یاد میں چین تلاش کرتے؟ جب نفس میں گناہوں کے تقاضے آئیں تو اللہ کی مصلی بچھاؤ اور 2 رکعت پڑھو اور تسبیح لے کر اللہ کا نام لینا شروع کرو. یا اللہ کے نام لینے والوں کی صحبت میں چلے جاؤ. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ربانی اپنی مکتوبات میں، کہ اگر گناہوں کے پہاڑ بھی ہوں، اندھیرے چھائے ہیں، منڈلا رہے ہیں، گناہوں کے وسوسوں کے پہاڑ بھی ہوں، تو کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ. جب اجالا دل میں آئے گا ان کی صحبت کی برکت سے، تو دل کالا کرنے والے اعمال سے نفرت شروع ہو جائے گی. ان کی صحبت کی برکت سے وہ امام ربانی نے لکھا مکتوبات میں اپنے کہ بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ اڑ جاتے ہیں. اللہ نے نسبت میں اللہ میں یہ طاقت رکھی. ان کے پاس بیٹھ کر تو دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پیوند سے ولی سازی ہوتی ہے، اولیاء اللہ بنتے ہیں. بس ایک شرط ہے اس میں. کوئی کہے کہ صاحب ہم تو اتنے دن سے آتے جاتے ہیں، یریدون وجہ نہیں ہے. یہ یریدون لیلا ہے، یریدون مولا نہیں ہے. اس کے قلب میں لیلاؤں کو ترک کرنے کی قوت ارادیہ نہیں ہے. بے تمامہا و بے کمالہا، پوری ارادہ کر لو جس دن کہ ہم کو ناراض نہیں کرنا ہے، اپنے مالک کو جان دے دینا ہے. اگر حضرات صحابہ کے 70 شہید ایک ہی دن میں دامن وحد میں جان دے دی، میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. صحابہ نے انجام نہیں سوچا کہ کیا ہوگا. اتنا اللہ پر اعتماد تھا کہ جس نے جان دی ہے اس پر جان دینے میں کروڑہ جان اللہ عطا کرے گا. اختر ہی کا شعر ہے یہ، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری یاد چھوڑ کر، دیکھیے یاد سے ایک تو ہے غفلت، لیکن گناہ بھی نہیں کر رہا ہے،
اپنا ایسے ہی سو رہا ہے یا چپ چاپ بیٹھا ہے اپنا، اس کا نام کیا ہے؟ نافرمانی نہیں ہے، اس کا نام غفلت ہے۔ یہ ذکر کا سے اعراض ہے مگر بہت ادنا درجے کا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو نافرمانی میں مبتلا ہے اور گناہوں کے خیالات سابقہ میں بھی غرق ہے، سناڈیس میں گزرنے کا شوق مجھ سے بے چین کیے ہوئے۔ اب کہیں گے آپ سناڈیس کون سا ملک ہے؟ ارے بھائی سنڈاس سنا ہے؟ سنڈاس لیٹرین، ہندوستان میں ہم لوگ سنڈاس کہتے تھے، سنڈاس کی جمع پوچھ لو۔ 5 حرفی جو حروف ہوتے ہیں ان کا جمع مفاعیل کے وزن پر آتا ہے، جیسے عصفور میں 5 حرف ہیں تو عصافیر اس کا وزن آئے گا۔ منقار 5 حرفی ہے تو مناقیر اس کا وزن آئے گا۔ سنڈاس سین نون ڈال الف سین 5 حرف ہے، سناڈیس اس کی جمع آئے گی۔ تو جو انسان ولی اللہ ہوتا ہے وہ مولا پاک میں مست رہتا ہے کیونکہ دل اس کا پاک ہے، اور جو گندے خیالات اور نفس کی غلامی میں رہتا ہے وہ سناڈیس کے اندر گزرنے اور مرور کے لیے سرور تلاش کرتا ہے، اس کا دل ناپاک ہے۔ جب ناپاک خیالات آئیں گے تو جب ظرف میں کوئی برتن میں آپ مشک اور عود کا عطر ہٹا کر پیخانہ رکھیں گے تو وہ برتن ناپاک ہوگا یا نہیں؟ تو جس کے دل کے برتن میں گندے گندے خیالات گناہوں کے پکائے جاتے ہیں اس کا دل پاک ہوگا تو ناپاک دل میں مولا ہے پاک آئے گا۔ یہی مقصد ہے لا الہ الا اللہ کا کہ غیر اللہ سے قلب کو پاک کر لو، سارا عالم الا اللہ کی تجلیات ہی تجلیات نظر آئے گا۔ ذرے ذرے میں جلوے اللہ کے ہیں، ہر ذرہ عالم کا جز ہے، اور عالم مانے نشان، عالم علم سے ہے، عالم علم سے ہے، علم مانے نشانی، اللہ کے ہر ذرے دنیا کے کائنات کے اللہ کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور جو اللہ دونوں جہان میں لذت پیدا کرتا ہے، جب مولا دل میں آتا ہے تو اس کے دل کی لذت دونوں جہان کی لذت سے اعلیٰ ہوتی ہے، کیونکہ دونوں جہان کی لذت مخلوق ہے اور اس کے قلب میں خود خالق ذات کائنات موجود ہے، تو اس کے قلب کی لذت کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ دنیا میں کسی کو اس عالم کا اندازہ بھی نہیں ہے، ورنہ سلاطین اپنے تاج اولیاء اللہ کے پاؤں میں رکھ دیتے کہ یہ دولت ہمیں بھی دے دو۔ سارے دنیا کے سلاطین اور مجانین عالم اور لیلائے کائنات اور کائنات رومانٹک اور غرق در بحر اٹلانٹک، یہ سب کے سب اولیاء اللہ کے قدموں میں اپنے کائنات سلطنت رکھتے سلاطین، اور مجانین عالم اور لیلائے کائنات اپنی رومانٹک کائنات رکھ دیتے آپ اللہ والوں کے قدموں میں، کہ جو لذت آپ کے دل میں ہے وہ ہمیں چاہیے۔ ہماری لیلائیں تو بڈھی ہو گئیں، کسی کو منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، لقوہ گرا ہوا ہے، کسی کے گردے بیکار ہو رہے ہیں۔ ہم ایسے مولا کو چاہتے ہیں جن کے کوئی اعضاء سے پاک ہے اور کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی اور کبھی کوئی عیب نہیں لگتا۔ وہ کیا ہے؟ قدوس بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ دیکھ لو تفسیر بیان القرآن میں، قدوس بھی ہے سلام بھی ہے، اللہ کے دونوں نام۔ قدوس جس کے ماضی میں کبھی عیب نہ لگا ہو، سلام جس کے مستقبل میں اندیشہ عیب نہ ہو۔ یہ تفسیر بیان القرآن پیش کر رہا ہوں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ برعکس اپنی ساری دنیا کی لیلاؤں کو دیکھ لو، جن کا ماضی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں باپ کا نطفہ تھا اور ماں کا حیض تھا، بولو ماضی عیبدار تھا یا نہیں؟ ان کی میٹیریل اجزائے تخلیقیہ، اجزائے ترکیبیہ، اجزائے تعمیریہ۔ ماں کا حیض 9 مہینہ بند رہتا، اسی سے بنتے ہیں ناک کان اعضائے بچے کے، اور باپ کا نطفہ، دونوں ناپاک ہیں یا نہیں؟ تو ماضی عیبدار، اور جو حال ہے موجودہ صبح شام لیٹرین میں اور جاجرو میں، ایکسپورٹ آفس میں پیخانہ نکلتا ہے یا نہیں؟ بدبودار چیزیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بریانی کھاتے ہو خوشبودار، امپورٹ تمہارا کتنا پیارا ہے اللہ کی طرف سے، مگر تمہارے پیٹ میں جا کر وہی صبح ایکسپورٹ کتنا بدبودار کرتے ہو۔ اپنی حیثیت کو پہچانو کہ تمہارے پیٹ میں خوشبو بھی جا کر بدبو سے ٹرانسفر ہوتی ہے۔
یہ تمہاری حقیقت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اطمینان قلب کا جو راستہ بتایا اس کو چھوڑ کر گناہوں میں لذت تلاش کرنا والا بیوقوف نہیں ہے، مہا بیوقوف ہے. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا. ملاوی کی ایک سڑک جا رہی تھی، ہم اور مولانا عبدالحمید صاحب گزر رہے تھے جو آزاد ویل دارالعلوم کے پرنسپل اور محتمم ہیں. وہاں بورڈ لگا تھا، جگہ جگہ ایس لکھا تھا، ایس. پھر ایک سرخ روشنائی سے اس کو کراس کر دیا، کاٹ دیا. ایس لکھ کر، ایس لکھا انگریزی میں، پھر اس کو لال لکیر مار دی. تو میں نے مولانا سے پوچھا کہ یہ اس پر لکیر لال کیوں لگا دی؟ کہا کہ یہاں معنی یہ ہے کہ یہاں موٹر چلانے والے بے وقوف ہو کر گزر جائیں، وقوف نہ کریں، بے وقوف ہو جائیں. ٹھہرنا منع ہے، مطلب یہاں ٹھہرنا منع ہے، اور عربی میں وقوف معنی ٹھہرنا. اس لیے جدہ میں جگہ جگہ لکھا رہتا ہے کہ یہاں ممنوع الوقوف، یہاں موٹر کوئی نہ روکے. تو انہوں نے ہنس کر کے کہا یہ لطیفہ عجیب و غریب کہ یہاں موٹر چلانے والے سب بے وقوف ہو جائیں، یعنی وقوف نہ کریں، ٹھہرے نہیں، گزر جائیں. تو یہاں بے وقوف کا استعمال کتنا شاندار کیا. ان کی آواز کیسٹ میں افریقہ میں بھی سنی جا رہی ہے، برطانیہ میں بھی، کیونکہ یہ آواز ایسی ہے کیسٹ جو کرنے والے ہیں اس میں آ جاتی. سب سمجھتے ہیں کوئی کراچی میں پاگل بھی ہے. تو دوستو درد دل سے کہتا ہوں کہ مزیدار زندگی، اطمینان قلب کی زندگی، سکون قلب کی زندگی، چین کی زندگی، راحت قلب و جاں کی زندگی، بغیر سوچے ہوئے جان دے دو اللہ پر، اپنی خوشیاں اللہ پر فدا کر دو، حرام خوشیوں سے دل کو خوش مت کرو، اور عاقبت کو بھی بھول جاؤ. انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اہل تقوی کے ہاتھ میں ہے. والعاقبۃ للمتقین، عاقبت اور انجام اہل تقوی کے ہاتھ میں ہے. یعنی میں نے اپنے اولیاء اور دوستوں کے ہاتھ میں ان کا انجام رکھ دیا کہ تقوی کی برکت سے جب میرے دوست بن جاؤ گے تو پھر کون ہے ظالم جو میرے دوستوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. دنیا میں بھی چین، آخرت میں بھی چین. اگر بظاہر دشمن بھی ہوں گے تو دل میں بے سکونی انشاءاللہ نہیں آئے گی، دل میں تکلیف نہیں نافذ ہوگی، نفوذ نہیں کرے گی. غم پروف کر دیتا ہے دل، اور اس کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دلائل عطا کرتے ہیں کہ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ہم نے ہر نبی کو دشمن دیے. لہذا دشمن کا ہونا یہ نبیوں کے لیے نعمت بتایا اللہ نے کہ ہم نے نبیوں کے لیے دشمن بنایا، کیونکہ وہ یہ عقاب ہیں. جس کو تیز اڑانا ہوتا ہے تو ہوا مخالف چلتی ہے، جب عقاب کو تیز چلانا ہوتا ہے تو ہوا مخالف ہوتی ہے، اور جب جہاز تیز چلتا ہے تو سمجھ لو ہوا مخالف ہے. جب ہوا مخالف ہوگی تو پائلٹ جہاز کے رفتار کو تیز کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کی روح کے جہاز کو اپنے قرب کے منازل طے کرنے کے لیے تیز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دشمن پیدا کرتے ہیں. تو پھر وہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہوتا ہے اور عجب کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے. اسی ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے میرے 2 سوال کا جواب عطا فرمایا. دل میں ایک سوال ہوتا تھا کہ جب پیر جوان ہوتا ہے تو اس کے مرید بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے کمزور ہوتا جاتا ہے اس کے مرید ساری دنیا میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی میں بھی شامل ہوں کہ جب میں جوان تھا ناظم آباد میں تو 20-25 مرید مشکل سے تھے. اب جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے 70 سے اوپر تو سارے عالم میں بلاوا آ رہا ہے اور مریدین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جوانی ہی میں اگر یہ مجمع اور خوب سارے عالم میں بلاوا آ جاتا تو جوانی میں ہم زیادہ دین پر فدا رہتے. اب طاقت ہی نہیں ہے. جان جب مانگا کہ جب جان کمزور ہو گئی. تکلی جان کیوں نہیں اللہ نے مانگا
اسی وقت رجوع بڑھ جائے، ہر دین کے خادموں کو جوانی ہی میں زبردست اجتماع اور زبردست مریدوں کی تعداد نصیب ہو جائے۔ اس کا جواب سنیے کیا آتا ہوا۔ میرا ہی دل میں خیال آتا تھا، لیکن میں نے جواب کی فکر بھی نہیں کی تھی کہ اللہ کی مرضی ہے، جس طرح چاہے پالیں وہ، اسی میں خیر ہے، لیکن تفصیلی جواب نہیں آتا تھا۔ لہذا اس ہفتے میں سندھ بلوچ سوسائٹی والی خانقاہ میں اچانک قلب میں اللہ نے اس کا 2 جواب عطا فرمایا۔ نمبر 1 کہ جوانی میں مجمع اور مریدوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھتی، کہ اس وقت میں طاقت زیادہ ہوتی ہے جوانی میں، اور آہوزاری کم ہوتی ہے، کمزوری کا احساس نہیں ہوتا۔ اس وقت اگر مجمع مریدوں کا زیادہ ہو جائے تو اپنی بڑائی دل میں آنے کا قوی اندیشہ ہے، کیونکہ سارے عالم سے واہ واہ کی آواز آتی اور کمزوری نہ ہونے سے آہ نہ نکلتی۔ اب کمزوری میں اللہ تعالیٰ بہا دیتے ہیں اس کا کام کہ ساری دنیا سے واہ واہ آتی ہے کہ واہ واہ کیسی عمدہ تقریر، کیسے لے یہ وہ چنی و چنا، قضا و قضا، وہ سو سو۔ لیکن کمزوری کی آہ سے وہ سب دنیا بھر کی تعریفوں سے اور واہ واہ سے اس کو اینٹی بائیوٹک ملتی رہتی ہے۔ یہ آہ جو ہے سب ساری واہ کو تباہ کر دیتی ہے، واہ کے اثرات کو تباہ کر دیتی ہے، اور عجب و کبر کا ذرہ بھی نہیں آنے دیتا اللہ، اور اپنے بندوں کی غلامی کے زاویے قائمہ کے 90 ڈگری کو قائم رکھتا ہے، بندگی رہتی ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں ساری دنیا کے بادشاہ اگر میرے مرید ہو جائیں مسلمان ہو کر تو اشرف علی کا زاویہ قائمہ بندگی کا 1 اعشاریہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، میں ویسے اللہ کا بندہ اور آہوزاری رکھوں گا، زور و بازو نہیں آئے گا، زور سے اللہ نہیں ملتا، زاری سے ملتا ہے، زور سے اللہ نہیں ملتا، زاری سے ملتا ہے، ورنہ رستم و بھولو اور جتنے دنیا میں پہلوان ہیں سب ولی اللہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آہوزاری سے ملتا ہے، اشک باری سے ملتا ہے، بے قراری سے ملتا ہے، استغفار و توبہ سے ملتا ہے، اشک ندامت سے اس کے ماضی بھی دھل جاتا ہے، حال بھی اللہ درست کرتا ہے اور مستقبل کی کفالت قبول کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کا ماضی حال مستقبل تینوں زمانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ جس بندے سے خوش ہو اس کی زندگی کا کوئی شعبہ تشنا اور حسرت زدہ نہیں رکھتا، اور تباہ تو کرنا درکنار، تباہ ہونا تو درکنار، تباہ کے دہانے اور کنارے پر بھی نہیں جانے دیتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ اس کے تینوں زمانوں کو بنا دیتے ہیں، ماضی کو معاف کر دیتے ہیں، حال کو درست فرما دیتے ہیں، اور مستقبل کو تقویٰ کے نور سے روشن رکھنے کی کفالت و ضمانت قبول کرتے ہیں۔ یہ اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کو تینوں انعام دیتے ہیں۔ اب ایک سوال کا حل ہو گیا نا کہ جوانی میں طاقت کی وجہ سے آہ نہیں ہوتی، اٹھتے بیٹھتے تگڑا ایک دم چھوٹ جاتا ہے، اور بڑھاپی میں اٹھتا بھی ہے تو آہ کیسے سنبھالتا ہے، مختلف گیئر بدل کے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ میں اپنے کو دیکھتا ہوں کہ میں جوانی میں پتلا دبلا ایسے اٹھ جاتا تھا سیکنڈوں میں، اب مختلف گیئر آگے ہاتھ رکھتا ہوں، پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا ہوں، پھر کس طرح سے شاید کوئی گیئر خالی نہ رہتا ہوں۔ تو اس آہ سے مخلوق کی واہ کے سر سے بچ گیا وہ۔ اب رہ گیا کہ جوانی میں کام زیادہ ہوتا ہے دین کا، بڑھاپی میں کام اس کے لحاظ سے جو 2 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں پھر آدھے گھنٹے میں تھک جاتا ہے، یہ کام تو کم ہو گیا۔ پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب عطا فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بڈھا ہوگا میرا بندہ اور دین کا خادم تو پرانی شراب جب ہوتی ہے تو اس میں نشہ پڑ جاتا ہے۔ نئی شراب کی 1 بوتل 20 بوتل، نئی شراب کی 20 بوتل پرانی شراب کی 1 بوتل سے بھی کم ہوتی ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں یہ تو دنیاوی شراب کا حال ہے جو حرام ہے، ناپاک ہے، ناپاک لوگ پیتے ہیں، جس کے پینے کے بعد فوراً پیشاب کرنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہی دلیل ہے کہ جو شراب آب شر ہے، شراب کیا ہے؟ آب شر، شر کا پانی ہے جس سے تمہارا منہ نکال دیتا ہے، فوراً بھاگتے ہو پیشاب۔ جو بھی شرابی ہیں ان کو دیکھ لو، شراب پینے کے بعد فوراً ان کو موتنا پڑتا ہے۔
اور پھر عقل بھی کی نعمت سے محروم کر دی جاتے ہیں، پھر ماں بہن کی گالیاں بکتے ہوئے چلتے ہیں اور پیر کی لڑکھڑاہٹ بتاتی ہے، لیکن ان کے منہ سے آل فول نکلتا ہے۔ برطانیہ میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہی آل سول ہے، تو میں نے کہا یار یہ تو آل فول کے وزن پر ہے، تو مولانا ایوب صورتی وہاں کے لسٹر کے ہیں، بہت ہنسے کہ واقعی وزن تو یہی ملتا ہے، لیکن خیر وزن سے کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ کا عمل صحیح ہو تو۔ لیکن جو اللہ والے آسمان کی پیتے ہیں، جس پر اختر کا اردو شعر ہے، میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے، وہ طاق حرم سے آتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، ریاض خیر آبادی نے، گورکھپور کے رئیس سبحان اللہ خان نے 1000 اشرفی انعام دی تھی اس شاعر کو، ریاض خیر آبادی کو، اس شعر پر جو اب سنا رہا ہوں، طاق حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا، طاق حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا، یعنی جس کو تو چھپا کے تہجد کے وقت پیتا ہے، آدھی رات میں اللہ کا نام لیتا ہے، طاق حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا، اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تو لا۔ 1000 اشرفی نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا جواب عطا فرمایا کہ اگرچہ بڈھا ہو جائے میرا خادم دین اور کمزور بھی ہو جائے اور مقدار عبادت اور مقدار خدمت کم ہو جائے، لیکن میں نشہ زیادہ تیز کر دوں گا اس کو۔ خاصا کمرے کی باشد میں لدن، جلال الدین رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب دنیاوی شراب پرانی ہو کر نشہ تیز ہوتا ہے تو جو آسمان سے اللہ والوں کو اللہ پلاتا ہے اس کا نشہ خاصا خمرے، خاصا خمرے، خاص کر کی وہ شراب خاصا خمرے کی باشد من لدن جو اللہ تعالیٰ سے اترے گی اور اللہ والوں کو پلائی جائے گی، آسمان والی، جس سے انوار پیدا ہوتے ہیں۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں، اہل وفا کہتا ہوں، اہل وفا واللہ کہتا ہوں جو ظالم بدنظری کر کے حسین کا نمک حرام چکھتا ہے یہ با وفا نہیں ہے، اس نے اللہ کی دی ہوئی روشنی کو اللہ کی وفاداری میں استعمال نہیں کیا، اللہ کے ساتھ بے وفائی میں اپنے نفس وفادار ہے اور خالق نفس سے بے وفا ہے، یہ اپنے نفس کے ساتھ وفادار ہے، دشمن کا وفادار ہے، اور جس نے کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، مومن کو ولی فرمایا اللہ نے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ نطفے ناپاک اور ماں کے حیض سے پیدا کر کے اپنا دوست قرار دے دے اور قرآن میں وہی نازل کر دے، قیامت تک کے لیے ڈنکا بجا دے کہ تم ہمارے سب مومن ہمارے ولی ہیں، دوست ہیں۔ اتنا بڑا مولا ہے، ہماری میٹیریل سے واقف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ماؤں کے پیٹ میں بنتے ہو، حیض اور ماں باپ کی منی آلودہ گندگی آلود ہوتے رہتے ہو، لیکن وہ فٹنگ اس سے بھی ہم باخبر ہیں کہ ہم ہی تو پیدا کرتے ہیں، ہم تمہارے مصور ہیں، ہم ہی تمہاری تصویر بناتے ہیں ماں کے پیٹ میں، وہ الذی یصورکم فی الارحام، ماؤں کے پیٹ میں ہم ہی تو تمہاری تصویر اور رفو اور نقشہ گری اور نقشہ سازی کرتے ہیں، لیکن تم ماؤں کے پیٹ میں جس حالت میں رہتے ہو ہم اس سے باخبر ہیں۔ وہ عالم بکم اذا انشاءکم، جب تمہیں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے باخبر ہے۔ وانتم فی بطون امہاتکم، اور تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جس حالت میں رہتے ہو بنتے ہوئے ہم اس سے بھی باخبر ہیں۔ فلا تزکوا انفسکم، تو اپنے کو مقدس بزرگ مت سمجھو، تزکیہ نفس تو فرض ہے مگر اپنے کو مزکہ سمجھنا حرام ہے۔ تزکیہ نفس، اصلاح نفس تو فرض ہے کہ نفس کو گندی عادتوں سے پاک کرو، یہ تو فرض ہے، لیکن اپنے کو پاک و صاف سمجھنا یہ حرام ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، یہاں تزکیہ نسبت الی الماخذ ہے، یعنی تم پاکی کی نسبت اپنی طرف مت کرنا، کیونکہ تم ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے، جو بندہ اپنی نظر میں برا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے، یہ حق الامت کا جملہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں، اسی آیت پر اکثر آپ نے سنا ہوگا مگر ہر بیان میرا بدل جاتا ہے، یعنی آیت وہی ہوتی ہے، نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں، شراب وہی ہے آسمان والی، مگر جام و مینا اللہ بدلتا رہتا ہے تاکہ میرے بندے سننے والے گھبرا نہ جائیں، ارے تو وہی ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات،
پیالے بدل جاتے ہیں. آپ بتاؤ چائے کوئی پلائے، کبھی چائنا کی، کبھی جاپان کی پیالیاں، کبھی خوبصورت نئی نئی ڈیزائن میں، تو مزہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو علوم عطا فرماتے ہیں، جام و مینا نئے نئے بدلتے رہتے ہیں. تو مضمون بدل گیا کہ نہیں آج؟ کہ اللہ ہی کی یاد سے تم کو چین ملے گا. تم کہاں چین تلاش کرتے ہو مردہ لاشوں کے ساتھ؟ اب اس کے بعد یہ ایمان اعتقادی ہے. آپ کو جو یقین حاصل ہو رہا ہے اس وقت کہ اللہ ہی کی یاد سے چین حاصل ہوتا ہے، یہ اعتقادی ایمان ہے. لیکن اعتقادی ایمان جو ہے اور موروثی ایمان اور استدلالی ایمان اور عقلی ایمان یہ عمل کے لیے کافی نہیں ہے. ایمان اعتقادیہ، عقلیہ، موروثیہ، استدلالیہ یہ عمل کے لیے کافی نہیں ہے. عمل کے لیے کس ایمان کی ضرورت ہے؟ ایمان ذوقیہ، وجدانیہ، حالیہ چاہیے کہ قلب کے اندر اللہ تعالی کا تجلیات سے دل بھرا ہو، دل پر تجلیات الہیہ کا نزول ہو رہا ہو. تو نزول تجلیات الہیہ کے ساتھ گناہ کی طرف وہ جا نہیں سکتا، اس کی ہمت نہیں ہو سکتی. چمگادڑ آفتاب کے سامنے آ سکتا ہے؟ چمگادڑ کی خصلت ظلمت، اندھیرا تلاش کرتا ہے. چمگادڑ جس کو بہادر کہتے ہیں اہل بنگال، میں وہاں کی اصطلاح بھی بتا دیتا ہوں. بہادر نہیں ہوتا، روشنی میں نہیں آ سکتا. تو ہر اللہ کے ذکر میں ہر وقت ڈوبے رہو، قلباً، ظناً، خیالاً، ذکراً، ذکر لسانی بھی. مثال آنکھ مت بند کیا کرو. آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے قلب پر اپنے تجلیات متواترہ وافرہ بازغہ عطا کرتے ہیں، پھر وہ چمگادڑ کی طرح ظلمات کو تلاش بھی نہیں کرتا. ظلمت پسندی کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، اندھیروں سے اس کو مناسبت نہیں رہتی. وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ اللہ کو اس درد دل سے یاد کروں کہ ہر وقت تجلیات میں رہوں، روشنی میں رہوں. لیکن قوت ارادیہ، میں نے عرض کیا تھا نا، جب ایمان پیدا ہو جائے دل میں، ذوقیہ، حالیہ، وجدانیہ، تو ایسا ایمان اولیاء صدیقین کا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قلب میں قوت ارادیہ، جان دینے کی پیدا کرتے ہیں کہ جان دے دیں گے مگر مالک کو ناراض نہیں کریں گے حرام خوشیوں سے. حرام نمک چکھنے کی عادت سے بیزار ہو جائے گا. وہ اللہ کے لیے تو بے قرار رہے گا مگر غیر اللہ سے بیزار رہے گا. اللہ کے لیے وہی بے قرار رہتا ہے جو غیر اللہ سے بیزار رہتا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ تم بس غیر اللہ نکالتے رہو. اللہ کے میری تلوار یاد کر لو. جب غیر اللہ نظر آئے اور دل میں تقاضا ہو، یہ لا الہ کی قینچی سے کاٹ دو. جیسے پان کھانے والے اور پان بیچنے والے جب پان سڑتا ہے تو سڑے ہوئے پان کو قینچی سے جلدی کاٹتے ہیں. میں نے ایک پان بیچنے والے سے پوچھا کہ اتنی جلدی کیا فکر کیا ہے؟ کہ اگر جلدی نہیں کاٹوں گا تو پان کا اگلا تندرست بھی جو حصہ ہے وہ بھی سڑ جائے گا. تو جب دل میں سڑے ہوئے لاشیں آنے لگیں تو جلدی سے لا الہ کے ذریعے اس کو کاٹ دو، ورنہ پورا دل سڑ جائے گا. اور دل کی شکل بھی پان کی طرح ہے. اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں قینچی دے دی. اور دنیاوی پان تو کٹ جاتا ہے مگر پھر وہ آگے نہیں بڑھتا، چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. دل ایسا پان اللہ نے عطا فرمایا کہ معرومی فرماتے ہیں کہ جب میرے چراغ کی روشنی پر گل آ جاتا ہے، کالا کالی بتی کالی ہو جاتی ہے تو قینچی سے کاٹنے سے روشنی بڑھ جاتی ہے. ہمارا دل اور ایمان غیر اللہ سے بچنے میں جو غم اور قینچی لگتی ہے اس سے روشنی اور بڑھ جاتی ہے. گر ہزارہ بار تو گردن زنی، اے دنیا والوں اگر ایمان والوں کی تم ہزاروں بار گردن کاٹو گے
ہم تو شمع پر فروزم روشنی، تو چراغ کی طرح ہماری روشنی ایمان کی بڑھتی رہے گی، ایمان کمزور نہیں ہوگا تمہاری تلوار تمہارے ان حربوں سے۔ نفس شیطان کو بھی یہی جواب دے دو کہ تم کتنے ہی گل پیدا کرو، ہمارے چراغ کی، ایمان کی چراغ کی بتی میں اے نفس شیطان خبیث اعمال کے تقاضوں سے کتنے ہی گل پیدا کر دے، لیکن ہم لا الہ کی قینچی سے کاٹتے رہیں گے۔ اور ہم تو شمع بر فروزم روشنی، اس چراغ کی روشنی بڑھ جاتی یا نہیں؟ لالٹین میں بھی اگر بتی میں گل آ جائے تو 300 سے یوں جلتی ہے، اور قینچی سے کاٹ دو تو بہترین روشنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس کے تقاضے ایمان کی روشنی بڑھانے کے لیے دیے ہیں، ہمیں برباد کرنا نہیں تھا کہ ان کے دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا کر کے ان کو برباد کر دو۔ ابا اپنے اولاد کو برباد کرے گا تو ربا اپنے بندوں کو برباد نہیں کرتا۔ ہماری ایمان کی روشنی بڑھانے کے لیے ہمارے دلوں میں تقاضائے معصیت رکھے ہیں۔ بس صرف یہ ہے کہ قوت ایمانیہ ہمارے قلب میں ذوقیہ حالیہ وجدانیہ آتا ہو تاکہ قوت ارادیہ بڑھ جائے کہ ہم اس گل کو کاٹ دیں۔ یعنی بتی میں جو کالا کالا تھا جب دھواں دینے لگے، چراغ دھواں دینے لگے، تو چراغ جب دھواں دینے لگے تو سمجھ لو گل آ گیا، لالٹین سے دھواں نکلنے لگے تو سمجھ لو گل آ گیا۔ جب گل آ جائے تو فوراً قینچی سے اسے کاٹ دو، روشنی بڑھ جائے گی۔ اور جس نے دیر کی آہستہ آہستہ اس کا چراغ ہی ختم ہو گیا۔ جس نے گناہ چھوڑنے میں تاخیر کی اس کی اللہ کی دوستی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ بعض لوگ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے، منازل سلوک ان کے طے ہی نہیں ہوئے، ناکام رہے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نام پر جان دے دو، یہ نہ سوچو کہ جان چلی جائے گی۔ معرومی فرماتے ہیں کہ نیم جاں بستانت دو 100 جاں دہد، اللہ آدھی جان لے گا لیکن 100 جان عطا کرے گا۔ اگر گناہ چھوڑنے میں، نظر بچانے میں، کسی گناہ کے چھوڑنے میں کچھ غم آئے تو فکر نہ کرو، نیم جاں آدھی جان لے گا اللہ، آدھی جان، نیم جاں بستانت، لیکن کیا دے گا؟ 100 جاں دہد، سینکڑوں جان عطا کرے گا۔ ان سے در وہمت نہ آئے داں دہد، وہ لذت، وہ چین، وہ اطمینان دے گا کہ جس کو تم وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے، نہ کسی لغت میں پا سکتے ہو، کیونکہ لغت مخلوق ہے اور محدود ہے۔ یہ لذت قرب الہیہ ہے، یہ غیر محدود ہے، غیر محدود کی تعبیر محدود لغت نہیں کر سکتی۔ دل ہی دل میں مست رہتا ہے اللہ والا، اسی لیے سارے عالم سے بے نیاز رہتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، یعنی ہم ہیں اور ہمارا اللہ ہے۔ کیا زندگی ہے، سبحان اللہ ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ظالم ہے وہ ظالم جو اللہ کو چھوڑ کر نافرمانی کے راستے سے حرام خوشیوں کی تلاش میں ہے، تمنا میں ہے، پاگل ہے، عقل سے محروم ہے۔ قرآن پر ایمان لاتا ہے مگر ایمان اس کا اعتقادی ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار۔ میرے شیخ ترجمہ کرتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے کانوں کی سے غفلت کی روئی نکالو، اللہ حرف تنبیہ فرماتے تھے، اللہ اماہا، 3 لفظ تنبیہ کے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتے اپنے کانوں سے روئی کی غفلت نکالو، غور سے سن لو، تم چین مجھ کو چھوڑ کر تلاش مت کرو، تم کو دنیا والے چین نہیں دیں گے، بے چین کریں گے، گالیاں دیں گے، اور تم تڑپ تڑپ کے خمیرہ چاٹتے رہو گے، عرق بیت مشک پیتے رہو گے، اور افتیمون ولایتی دستورہ بستہ، لیکن پاگل ہونے سے نہیں بچ سکو گے جب تک کسی خانقاہ سے وابستہ نہ ہو، اور سچی خانقاہ ہو، خامخواہ نہ ہو، اور سیاہ صاحب نہ ہو، واقعی صاحب ہو۔ خانقاہ اصلی کیا ہے؟ اہل دل کے دل سے نکلے اہل دل کے دل سے نکلے بس وہی اخضر ہے اصلی خانقاہ۔ اصلی خانقاہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد عطا ہو، اور وہی فیض یافتہ ہے اپنے شیخ کا۔ جب تک گناہ چھوڑنے کے لیے قوت ارادیہ نہ حاصل ہو اور جان کی بازی لگانے کی توفیق نہ ہو، وہ صحبت یافتہ تو ہے، فیض یافتہ نہیں ہے۔ یہ فرق آپ کو ایک نیا عنوان دے رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی بہت دن تک شیخ کے ساتھ رہے، صحبت یافتہ رہنا اور ہے اور فیض یافتہ ہونا اور ہے۔ جیسے کوئی شخص برف خانے میں ہے
اور ہر طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بوتل بھی ٹھنڈی پی رہا ہے. کیا کہوں، اس پر ایک اپنا پرانا شعر یاد آ گیا، بتخانہ ہری اوم سے توبہ کرے ہے میر. ہندوستان میں ہندو کہتا ہری اوم ہری اوم، یہ ان کے بت کا نام ہے. بتخانہ ہری اوم سے توبہ کرے ہے میر، بوتل مگر پیتا ہے ابھی تک ہری ہری. وہ ہری ہری بوتل پاکولا کی چلی تھی، شاید اب بھی ہو، لیکن تو اس کو میں نے شعر پر یہ کہا. اور جب میں امرتسر سے پہنچا، لاہور کے بارڈر کراس کر کے، بہت پہلی پرانی بات ہے، تو میری ٹیکسی میں ہندو چلا رہا تھا، ہندو کی ٹیکسی تھی، ہندوستان کے بارڈر سے داخل ہوا تو فوراً ایک ہندو بھی آ کے بیٹھ گیا، چلانے والا بھی ہندو، اس کا دوست بھی ہندو، تو اور ہم پیچھے بیٹھے ہوئے. فوراً آتے ہی اس کا ہری 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 ہری. میں نے کہا کیا ہری ہری کرتا ہے، وہ اپنا دیوتا کا نام لے رہا تھا. تو دوستو، غیر اللہ سے دور سے اگر اثر نظر آ رہا ہو کہ کوئی نمکین شکل آ رہی ہے یا نمکینہ، اور حسین ہو یا حسینہ، دور سے ہوشیار. جیسے سانپ آتے ہوئے آپ ڈنڈا پوزیشن میں لیتے ہو، لیکن سانپ کو تو ڈنڈا مار سکتے ہو، حسینوں کو ڈنڈا مت مارنا ورنہ پولیس پکڑ لے گی. صرف نظر اپنے خواہشات پر ڈنڈے مار دو. اللہ کی محبت کا ڈنڈا، ایمان کا ڈنڈا، تقویٰ کا ڈنڈا. اپنی خواہشات کو ہٹا کر فٹ پاتھ کو بدل دو. اپنی ایمان پر اعتماد مت کرو، فٹ پاتھ بدل دو. تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، مگر گھبرا کر اس طرح سڑک کو مت کراس کرو کہ تمہارا راز خطرے میں آ جائے، یعنی سر پر بس بھوڑ دے. احتیاط سے، ورنہ وہاں نابینا بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، جب تک گزر نہ جائے. کھڑے ہو جاؤ، آنکھ بند کر کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اگر چلتے رہو گے اور آنکھ بند رہے گی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اسی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے جس سے آپ احتیاط کرنا چاہتے ہو. لہذا میرا شعر ہے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، اور جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. یہ بعضی خواتین نے مجھے فون کیا کہ آپ تو ایسی نفرت دلاتے ہو، کہیں میرا شوہر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے. میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، میں بازاری عورتوں سے بچاتا ہوں اور اپنی بیوی پر فدا ہونا عبادت سمجھاتا ہوں کہ جتنا چاہو اپنی بیوی سے عبادت. اس کی عبادت میں اگر بیوی کا تصور بھی آ جائے تو بھی مضر نہیں ہے. حکیم الامت کو ایک شخص نے خط لکھا کہ جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں تو بیوی کا خیال آ جاتا ہے. فرمایا یہ خیال مضر نہیں ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، ان کی حقوق کے ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. عاشرہن بالمعروف. میرے جلد آنے کی وجہ یہی تھی، جبکہ میرے بیٹے مولانا مظہر میاں نے کہا کہ ابا آپ اور رہ لیں، اور اماں بھی یہی کہہ رہی ہیں، یعنی بیوی نے بھی اجازت دی. اس وقت میرا دو جملہ یاد کر لو کہ اجازت اور ضابطہ اور ہے، اور رحمت اور رابطہ اور ہے. میرے دل میں رحم آیا کہ میں اپنی بیوی عمرہ پینا مکمل ہو گیا. جب عمرہ مکمل ہو گیا تو نفلی عبادت کے لیے میں یہاں قیام کیوں کروں. حکم سرکار عاشرہن بالمعروف کانوں میں گونج رہی ہے، تو حاضری دربار نعمت تو ہے، مگر جب حکم سرکار ہو جائے کہ میرا دربار چھوڑ کر میرا حکم مان لو، تو فوراً میں نے اللہ کا حکم سمجھ کر فوراً آ گیا. 23 کو گیا اور 25 کی صبح آ گیا، اور ایک ہی دن میں سب کام ہو گیا. اور میں ضعیف کمزور، اس دن اللہ نے بلا کی طاقت دے دی مجھے. یہ حکم سرکار کی برکت ہے. طاقت بھی ہو گئی کہ 1000 کلومیٹر مکہ شریف سے مدینہ شریف جانا اور پھر آنا جدہ ایئرپورٹ پر. بتاؤ کتنا فاصلہ، اور ذرا سی کمر بھی سیدھی نہیں کی، لیٹے بھی نہیں. آنا جانا بس نمازوں کے اوقات اور کھانے کے اوقات. یہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہے. اور یوں سمجھ لو کہ میری گھر میں مولانا کی والدہ کی کرامت بھی ہے. اس میں وہ بہت اللہ والی خاتون تھی، جنہوں نے نکاح کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ آپ اگر جنگل میں رہو گے ہم جنگل میں رہیں گے، آپ فاقہ کرو گے ہم فاقہ کریں گے، کبھی آپ کو ہم تکلیف یا کسی قسم کی کوئی ذہنی طور پر ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھ کے آئے ہیں کہ تم اپنے پیر کے پاس زیادہ رہو گے. تو ہم 6 دن رہتے تھے حضرت کے پاس. جمعرات کو جاتے تھے اور جمعے کی نماز پھر آ کے حضرت کے پاس پڑھتے تھے. 18 میل ہمارا سسرال تھی، لیکن کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا.
ایک دفعہ 1 سال رہ گئے ہم یہاں اپنے پیر کے ساتھ، اور میرے بال بچے اعظم گڑھ میں تھے. ایسے حالات کچھ پیش آ گئے مجبوری کی. انہوں نے کوئی لڑائی کسی قسم کی نہیں کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ ان کو حیات ان کی دروازے بڑھا دے. اے اللہ تیری قدرت بہت بڑی ہے، اگر موت بھی آ گئی تو بھی تو آپ بڑھا سکتے ہیں. اللہ اپنی قضا کو بدلنے پر قادر ہے. اللہ ہر سوئے قضا کو ہم سب کے لیے حسن قضا سے بدل دے اور ان کی صحت کو عافیت کے ساتھ زندگی بڑھا دے. بس آج کا مضمون ختم. ابھی حدیث کی شرح باقی رہ گئی، لیکن یہی ایک مضمون بھی دل میں اتر جائے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، جان دے دینا ہے، مگر ناراض کر کے حرام خوشیوں کو اپنے اندر نہیں لانا ہے. یہی ارادہ کر لو تو یریدون وجہ کے آپ فرد ہو جائیں گے، سنت صحابہ ادا ہو جائے گی. یہ صحابہ کا اعلان تھا. صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یریدون وجہ، یہ حالن اور استقبالن ہماری ارادہ ہم کو راضی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ ارادہ کر لو. قوت ارادیہ میں اللہ نے طاقت رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی قوت ارادیہ بیان کیا اس میں. یہ جملہ خبریہ بے معنی نہیں ہے. بتا دیا کہ جملہ خبریہ میں یہ طاقت ارادیہ ہے کہ جس سے وہ شہید ہو گئے، بھاگے نہیں وہاں سے. اس پر شہید ہو گئے، بھاگے نہیں. جنگ احد کا دامن سے فرار اختیار نہیں کیا، شہید ہو گئے. جان دے دی ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر. عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. عشق انجام کو نہیں سوچتا، اپنے محبوب کو حقیقی اور مولا کی نظر پر نظر رکھتا ہے. عشق جو ہوتا ہے کہ نہیں ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ ہمارے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے. میں اس ظالم کو دیکھتا ہوں اور یہ ظالم میری نافرمانی سے دوسری طرف دیکھتا ہے. میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی. افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. آپ عمل کر کے تو دیکھو، دل میں حلاوت کا دریا بہے گا، حلاوت ایمانی کا. دل خون تمنا سے آپ کا قلب میں انوار کے دریا بہیں گے. جتنا دریائے خون بہے گا اتنا ہی دریائے نور آئے گا. جتنا ہماری حرام تمناؤں کا دریائے خون پیدا ہوگا سینے میں، اتنے ہی دریائے نور پیدا ہوتا ہے. ہر غم کے بدلے میں اللہ نور عطا کرتا ہے. نفس کو غم ہوتا ہے، روح کو اتنا ہی نور عطا ہوتا ہے. جتنا غم اٹھاؤ گے اتنے ہی نور پاؤ گے. جتنا لیلاؤں سے بچو گے اتنا ہی مولا پاؤ گے. لیکن اپنی گھر کی لیلا وہ اصلی ہے، حلال ہے، اور اسی کو لیلا سمجھو. اس پر بھی میرا فارسی شعر ہے جو اس سال جنوبی افریقہ میں ہوا. بحر من زوجہ من، بحر من لیلا من. ہماری بیوی ہمارے لیے اے اللہ وہی لیلا ہے. کیوں کہ میرا دادست بس مولا من، کہ میرے مولا نے اس کو دیا ہے، حلال کی ہے. اللہ بھی خوش ہے. بولو بھائی. تو پھر ہر شخص اپنی بیویوں کو لیلا سمجھو. اس کو چھوڑ کر سڑک ادھر ادھر سڑکوں پر نظر نہ خراب کرو. میں جو حسینوں سے بچانے کی تقریر زیادہ کرتا ہوں، اس میں بیویوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں تمہارے اوپر ان کی آنکھوں کو محدود رکھنا چاہتا ہوں کہ تم کو چھوڑ کر غیر عورتوں پر نظر نہ ڈالیں. اس میں بیویوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. جتنا متقی ہوگا میرا مرید، میرے دوست، اتنا ہی تم کو زیادہ پیار دے گا. جب اس کی نظر غیروں سے بچے گی تو تم لے دے کے تو ہی تو رہے گی. لے دے کے بتاؤ کیسا جملہ ہے. جب شوہر کی نظر غیروں سے بچے گی تو لے دے کے تو ہی تو رہے گی. بتاؤ یہ کیسی اردو ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اختر پر کہ میری اردو کو بھی اللہ تعالیٰ دہلی اور لکھنؤ سے بڑھا رہا ہے. الیاس قریشی دلی کے ہیں، زبانداں ہیں، پیدائشی وہیں کے ہیں. ایک شعر میں نے جدہ میں سنایا ان کو، یا مکہ شریف میں شاید سنایا کہ اس درجے حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں. اس درجے حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں، خود میری زباں اپنی زباں چوس رہی ہے. خود میری زباں اپنی زبان چوس رہی ہے. اگر مٹھائی شکر زیادہ ڈال دیا جائے تو زبان پھر وہ چوستا ہے تاکہ فیلڈ خالی ہو، راستہ خالی ہو، دوسری مٹھائی کھائیں. تو اس نے کہا کہ اس شعر کی قدر مجھ دلی والے سے پوچھو. میں اہل دہلی ہوں، زبانداں ہوں. اس شعر کی قدر مجھ سے پوچھو.
اگر کوئی نواب ہوتا تو ایک ریاست لکھتا یا کم سے کم گاؤں ہی لکھتا میرے نام، لیکن اتنا بڑا مجمع ہے کوئی گاؤں لکھنے والا؟ پالا پڑا ہے فتو فقیروں سے، مگر شکر ادا کرتا ہوں آپ لوگ مجھے نوابوں سے زیادہ پیارے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں مل جائے تو ساری دنیا کے نوابوں سے بہتر ہے۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب نسبت اولیاء صدیقین بنا دے، یعنی اولیاء صدیقین کی جو خط آخر ہے اللہ اپنی رحمت سے جذب فرما کر اختر کو، میری اولاد کو، اور آپ سب کو، آپ کی اولاد کو بھی، اور قیامت تک کی ذریات کو اللہ ہمارے نافرمان نہ پیدا فرما، اور ہم سب کو جذب کر کے فیصلہ کر دے اختر کو، آپ سب کو، ہماری ذریات، آپ کی ذریات تا قیامت باخدا رہیں اور اللہ والے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر محمد نبی منظر مرحوم کے لیے سال ثواب کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ احمد کی مکمل صحت اور حافظہ تیز ہونے کی دعا، اللہ تعالیٰ ان کو قوت حافظہ دے، اللہ تعالیٰ میں اپنی محبت مجھے دے دے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی دعا ہے۔ اور پیرانی صاحبہ کو اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ صلاح الدین صاحب جو کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو، باکرامت رہو، تا قیامت رہو، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دل کے مریض ہیں، لیکن آواز کڑکدار ہے، ماشاءاللہ۔ یہ لو